عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اس کی زندگی نہ گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور اس طریقے اور ضابطے کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، ضابطہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور میں جس طریقے زندگی سے راضی ہوں، خوش ہوں، وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ طریقے زندگی کے طور پر کوئی نظریہ، کوئی نظام اور سسٹم اگر دوسرا کوئی اپنایا جائے گا یا کوئی دوسرا چاہے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا، اس کی دو بنیادیں ہیں. ایک تو قرآن مجید ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. سیرت رسول، سنت رسول، حدیث پاک، یہ دوسری بنیاد ہے دین اسلام کی، جس پر ہم محترم ناظرین گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے. اللہ رب العزت نے نبی کی بات ماننے کو اپنی بات ماننا کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات صاف فرما دی ہے کہ نبی جو تم کو دے رہے ہیں اس کو لے لو. یعنی جو چیزیں وہ تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں وہ حلال رہے گی، اور جن چیزوں سے وہ تم کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اس سے رکنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ چیز تمہارے لیے ناجائز اور حرام کے دائرے میں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے وقت کے لیے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن پر عمل کرتا ہوں، اور میں تو صرف قرآن کو جانتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. سنو، مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن مجید مجھے عطا کی گئی، ومثلہ معہ، اور اسی کی طرح، اسی کا مثل اس کے ساتھ. مثلہ معہ، قرآن مجید کے مثل قرآن مجید کے ساتھ مجھے اور دیا گیا. اس پر محدثین کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مطہرہ اور آپ کی سیرت جامعہ اس سے مراد ہے. آگے فرمایا آپ نے الا یوشک رجل شبعان علی عریکتہ یقول. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو بالکل آسودہ شکم ہو، وہ اپنے سائبان میں بیٹھا گاؤ تکیہ لگائے، وہ کہے علیکم بالقرآن، صرف تم پر قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ. قرآن مجید میں جو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو،
وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، قرآن مجید میں جو تم حرام پاؤ اس کو حرام قرار دو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی کہنے والا اٹھے، ایسا ہو سکتا ہے اٹھے، اور زیادہ امید ہے کہ آئے ایسا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حرام کیا ہے چیزوں کو جیسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو ویسے ہی حلال کیا ہے جیسے اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنے بعض جگہوں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن مجید کافی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ گمراہ کن رجحان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، وہ دین اسلام پر چل نہیں سکتا، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں بھی سکھ کی زندگی اسے نہیں مل سکتی، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت اسے نہیں مل سکتی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی احادیث پر ویسے ہی ایمان نہ لائے جیسے وہ قرآن مجید کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری میری زندگی ہے، میری حدیث ہے، میری سیرت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حدیث پاک پر ہمارا ایمان قوی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحیح احادیث کی تلاش میں رہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی فکر کریں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کی تم نے اور اگر تم نبی کی بات ماننے سے تم نے گریز کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافرین کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا رب ہے اور جس نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں احادیث کی شکل میں وہ اسی طریقے سے رہنما ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، مینار نور ہیں جس طرح سے قرآن مجید ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنا اور اس کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کی، من اطاع محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ آگے کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حد فاصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد فاصل ہے اللہ رب العزت اور بندوں کے درمیان، آپ نے آ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اس کے قاصد ہیں، آپ کے ذریعے ہمیں دین ملا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین، جو تعلیمات، جو دین کی تفصیلات آپ کو اوپر سے دی گئی ہیں، آپ اس کی وضاحت بلا کم و کاست بندگان خدا تک پہنچانے کر دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندگان خدا کی طرف اتارا گیا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر قرآن کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ استعمال ہوا ہے، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے اس پر کہ ہاں ذکر سے مراد القرآن ہے۔ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس میں کوئی تحریف اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، اس کی ذمہ داری ہم نے لی۔ یہ بات محترم ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے،
آپ پر جو صحیفے بھیجے گئے اور آپ پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان میں انبیاء کے جانے کے بعد ان کے متبعین نے اور ان کی قوم نے اس میں تحریفات کر دی، اپنی مرضی کے مطابق ملا دیا، رطب و یابس اس کو کر دیا، اور جو ان کے خواہشات نفس تھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے اس میں اپنے مفادات کے لحاظ سے چیزوں کو شامل کر دیا، تو وہ چیزیں اتھینٹک نہیں رہ گئیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیزیں اس انداز کی نہیں رہ گئیں جیسے اللہ رب العزت نے اس کو بندگان خدا تک کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو دوسرا نبی بھیجنا پڑا، پھر تیسرا نبی بھیجنا پڑا، پھر چوتھا نبی بھیجنا پڑا، پھر ایک کتاب آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس چیز کی ذمہ داری خود لی ہے کہ اب قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ وہ اس کتاب میں نعوذ باللہ اگر کوئی تحریف ہو جائے تو اس کی وضاحت کر دے، اس کو وہاں سے نکالے اور دین اسلام کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بہتر انداز سے منقح کر کے صاف ستھرا کر کے بندگان خدا تک پہنچائے۔ اب اس کی گنجائش نہیں باقی رہ گئی، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، تو فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیں لوگوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کھول کر کے بندگان خدا تک پہنچا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھول کھول کر کے بیان آپ نے پوری زندگی میں کیا ہے وہ حدیث ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسوہ ہے کہ جس کی روشنی میں بندگان خدا اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہیں حاصل ہوگی۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے۔ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ آگے کہا گیا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور فکر کر سکیں۔ ان کے اندر جو یہ قوت سمع، قوت غور و فکر جو ان کو دی گئی ہے، آنکھ دی گئی ہے، کان دیا گیا ہے، دل و دماغ دیا گیا ہے، اس کا استعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو قرآن مجید آپ پر اتارا گیا ہے اس کو بے کم و کاست کھول کھول کر کے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں تاکہ اس کی روشنی میں یہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ پیس ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کو رمضان کے باسعادت مہینے کی آمد مبارک ہو۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وطلا۔ اسلام عربی لفظ سلم یا سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن۔ یہ سلم سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار ایک دن اربوں کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم یعنی امن کا بم تو پہلے ہی گر چکا ہے کہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آخرت بھی کامیاب اور زندگانی کامیابی ان کی ہے جو کرتے ہیں دل سے حدیثوں پر عمل۔ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے حقیقت کی بنیاد پر محدثین کے حوالے سے، مفسرین کی دلیلوں سے اللہ رب العزت نے اس دنیا پر انسانوں پر شیخ ارشاد الحق عصری اپنا اتمام حجت فرما دیا ہے۔ سمجھیے رسول اللہ کے اقوال و اعمال کو، جن کا سمجھنا علماء کی کوششوں کی وجہ سے ہو گیا ہے آسان اور سلیس۔ حجیت و اہمیت حدیث، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ تفہیم حدیث کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح اور قرآن مجید کی تعبیر فرمائی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی زندگی سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، اپنی زندگی کے نشست و برخاست سے، چلنے اور پھرنے سے آپ قرآن مجید کی وضاحت فرما دیں، تاکہ بندگان خدا کو قرآن مجید پر عمل کرنے میں، آپ کی سیرت کی روشنی میں آسان ہو ان کے لیے، اور زندگی گزارنا ان کے لیے بہتر ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہ حاصل کر سکیں. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں دے کر کے بھیجی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی ان کو دے کر کے بھیجی، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے، لوگوں کے درمیان قسط قائم ہو جائے، لوگوں کے درمیان انصاف قائم ہو جائے. اس زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے انبیاء تشریف لاتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ کی زمین میں اور پھر مدینہ میں جو آپ تشریف لائے، آپ نے دین کو پھیلایا، دین کو غالب کیا، دین کو عام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، عبادات کی تعلیم، معاملات کی تعلیم، اخلاق و کردار کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، وہاں سب سے بڑا کام آپ یہ تھا کہ آپ اس زمین پر اللہ رب العزت کے لائے ہوئے احکامات کے یا بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق آپ یہاں پر قسط قائم کر دیں، عدل قائم کر دیں. دبے کچلے لوگ، مظلوم، عورتیں، جو غلام تھے، جو ظلم ہو رہا تھا اس زمین پر، جو حقوق سلب کیے جا رہے تھے، لوگوں کی غلامی میں تھے، بندے بندوں کی غلامی میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف کیا. یہ سب سے بڑا انصاف تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کر کے اس زمین پر انصاف قائم کیا. یہ ایک بڑا کام تھا. یہ اس آیت میں ہی کہا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا ہے حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل قائم کر دیں بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. دوسرا نقطہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، آپ کو انصاف قائم کرنا ہے کس کی روشنی میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے. آپ کو کیا دکھایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی تو وہ ہوتی تھی جو قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری وحی وہ ہوتی تھی جو اللہ رب العزت مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے جبریل امین کے ذریعے. کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، نہیں معلوم ہے، آپ کو بتا دیا. کوئی چیز آ گئی، اس میں آپ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، پھر آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقف فرماتے تھے، پھر سکوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا فیصلہ فرما دیتے تھے. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی فَلَا وَرَبِّكَ، نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومنین مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ مان لیں، یہاں تک کہ آپ کو فیصل نہ مان لیں. جو مسائل کا حل کرنے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا، آپ کو فیصل نہ مان لیں. کس میں؟ فی ما شجر بینہم، جو ان کے درمیان نزاع ہے، جو ان کے درمیان اختلافات آ گئے، جو ان کے درمیان جھگڑے آ گئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر اس انداز سے عمل کیا جائے کہ ہم اپنے جھگڑوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چکائیں. ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنانے، فیما شجر بینہم، جو جھگڑے ان کے درمیان ہوتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، آمنا وصدقنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی سر آنکھوں پر. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اب دل میں تنگی ہے، طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے، اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اگر نزاع ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹایا جائے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو احکامات ہیں اس پر بندے کو شرح صدر حاصل ہو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے فرما دیا ہے اس میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، وہ یسلموا تسلیما،
اور سر تسلیم خم کر دیں، یعنی اس کو بطیب خاطر دل کی رگوں کی گہرائیوں میں سکون اطمینان کے ساتھ اس کو مان لیں۔ مومن کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں ہم اور آپ کیسے مومن، ہمارے سماج میں مسلمان رہتے ہیں، مومن رہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمارے درمیان چھڑتا ہے تو آج باطل کی جو عدالتیں ہیں، کورٹ اور کچہری ہیں، وہاں ہماری ایک بھیڑ نظر آتی ہے، ہمارے کیسز وہاں کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک سروے، ایک رپورٹ آئی تھی کچھ دنوں پہلے، مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کا جو تناسب ہے اس کے لحاظ سے دوسری اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کے کیسز ہندوستان کے کورٹ اور کچہریوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں ہے؟ ہمیں اپنے اللہ رب العزت پر ایمان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، قرآن و حدیث پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم کو دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو نظام ہم کو دے کے گئے ہیں، جو سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے، اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ قرآن و حدیث کا نام آئے تو ہم اس کو سر آنکھوں پر لگائیں اور احترام کے ساتھ اس کا نام لیں اور قرآن مجید اور حدیث کی چیزوں کو ہم سینے سے لگائیں، یہ بھی احترام ہے۔ لیکن سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک بات مانی جائے، اور سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صحیح حدیث پر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے جو رہنمائیاں ہمارے لیے دی ہیں اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ دین کا وہ سرمایہ ہے جو نصف قرآن ہے اور نصف حدیث ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید پر تو توجہ دی لیکن حدیث پاک پر توجہ نہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی حدیث پر اور آپ کی سیرت مبارکہ پر توجہ نہیں دی، تو پھر زندگی ہماری مکمل نہیں ہوگی، دین ہمارا نہیں ہوگا، اسلام ہمارا مکمل نہیں ہوگا، اور ہماری زندگی کا سفر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے میں نہیں گزرے گا، اور ہم اللہ رب العزت کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول اس زمین پر بھیجا تو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے زمین پر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اس زمین پر رسول جب بھیجتا ہے وہ تو اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو چیزوں کا حکم وہ دے رہا ہے اس پر سر تسلیم خم کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، اور جن چیزوں سے رسول روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، ان سے رکا جائے، اور زندگی کا سفر اس کے سیرت کی روشنی میں، اس کی زندگی کے نمونے کی روشنی میں گزارا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے آخری نبی بنا کر کے اس زمین پر بھیجے گئے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات مانیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم تمام کو دے دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہم کو روک دیا ہے ان چیزوں سے اپنی زندگیوں میں ہم پرہیز کریں، ان سے رکیں، اور اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ رب العزت ہماری ان ساری جو کوششیں ہیں، جو محنتیں ہیں، اور ہماری زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اس دنیا میں بھی سکھ اور چین کی زندگی ہمیں دے، مرنے کے بعد جو ابدی زندگی ہے وہاں اللہ رب العزت کی جنت ہمیں مل سکے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آپ کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو ان کے لیے اتارا گیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ تو یہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کی تعبیر کریں، قرآن مجید کی تشریح کریں، قرآن مجید کی تعلیمات کو بندگان خدا تک صاف صاف کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں، ان یکون لہم الخیارہ، کہ ان کے لیے اختیار ہو، کوئی ان کو چوائس ہو کہ نبی کا فیصلہ آ گیا تو اس کو چاہے مانے چاہے ان کو نہ مانے۔ یہ حق ہی حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، نہ کوئی مومن نہ کوئی مومنہ عورت، ان کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو چوائس ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو ماننا لازم ہے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے پروگرام کی اختتام کا۔ انشاءاللہ العزیز تفہیم حدیث اور حدیث کے تعارف کا یہ سلسلہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى